جی میں اس وقت موجود ہوں ایک ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کی ایک معروف مذہبی سماجی شخصیت جن کا شب و روز حلقے عوام کی حلقے خدا کی خدمت کے لیے گزر جاتا ہے۔ نہ ان کو صبح پتہ ہے، نہ شام کو، نہ وہ گرمی کی شدت دیکھتے ہیں، نہ سردی کا موسم دیکھتے ہیں، نہ اپنا گھر بار بیوی بچوں کو دیکھتے ہیں۔ بس کسی کی پریشانی کو وہ اپنی پریشانی سمجھتے ہیں، کسی کے دکھ کو وہ اپنا دکھ سمجھتے ہیں۔ صبح سے شام تک وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے اور دکھ لینے، ان میں دکھ میں شریک ہونے اور خوشیاں تقسیم کرنے میں صبح سے شام تک ان کا یہ دن رات گزر جاتا ہے۔ میں موجود ہوں الحاج ڈاکٹر محمد مصباح الحق صاحب سے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ صبح سے شام تک ان کا یہ جو سفر ہے کئی سالوں سے شروع ہے، وہ کیسا جا رہا ہے؟ جی جناب۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو مجھے شعر یاد آ گیا، میرے مرشدوں نے فرمایا تھا، فیض بھی ان کیا، خس خس جنہ قدر نہ میرا تے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا کوڑا روڑا تے محل چڑھایا سائیاں۔ یہ جمیل صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، ان کا حسن زن ہے۔ جو بھی انہوں نے کہا میرے بارے میں، یہ ان کا حسن زن ہے، مجھے اپنی اوقات کا اچھی طرح پتہ ہے۔ یہ جو شب و روز ہیں، یہ اللہ پاک نے 1440 منٹ جو ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ صرف اگر 90 منٹ کوئی بندہ نماز کے لیے لگا لے، 90 منٹ، صرف 90 منٹ، سنتے بھی آ جاتی ہیں، نوافل بھی آ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ جو نماز میں چوری بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فرض پڑھیں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، سنتے بھی ضرور پڑھیں، نوافل بھی ضرور پڑھیں۔ اگر کوئی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو پھر اسے وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ آپ بڑا زور و شور سے قرآن محل کے معاملے میں کام کر رہے ہیں، بڑی تگ و دو کرتے ہیں، تو کوئی ایسا میسج قرآن؟ یہ جی 50 سال کا عرصہ ہے میرا جو میں قرآنی اوراق اکٹھے کرتا ہوں۔ اب تو اللہ کا احسان ہے، میرے پاس بہت بڑی ٹیم ہے۔ پاک پٹن میں ایک قرآن محل ہے، باقاعدہ ایک اکاڑے میں ہے، ایک لاہور میں ہم تعمیر کر رہے ہیں، ڈومیلیا ہم نے بنایا بہت بڑا قرآن محل، بجوات میں بھی بنا دیا، پکے گڑھے میں بھی بنا دیا، کپور والی میں بھی ہمارا جو مرکزی قرآن محل ہے، مظفر آباد بھی بنانا جا رہے ہیں ہم، بلکہ جگہ لے لیا ہم نے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ یہ بہت یہ اعظم المعجزات ہے قرآن پاک، اور جس طرح سڑکوں پہ، قبرستانوں پہ، گھروں میں یہ پہلے تھی بہترین حکمت کی کتاب، یہ ہے ضابطہ حیات، ہم نے اس کو بنا دیا درس کی کتاب، ہم نے جہیز میں دینے کے لیے دے دیا۔ بس جو دادی ماں کا سب کچھ پڑھا ہے، نانی کا سارا سامان پڑھا ہے، اگر نہیں پڑھا تو گھروں میں قرآن نہیں پڑھا۔ یہ ایک درد ہے جو میں سب لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، اور اس کی باقاعدہ طور پہ تعظیم کریں۔ یہ اللہ کی الہامی کتاب ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کون سا آپ میں ایک ایسا جادو ہے کہ جو آپ کو دیکھ لیتا ہے یا آپ جس کو مل لیتے ہیں تو وہ آپ کا شدائی اور محبت؟ یہ میرے بڑوں نے فرمایا تھا کہ جس کے دل میں تیری محبت ہوگی نا وہ تجھے پسند کرے گا۔ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ نہیں، آج آپ کا ایک فیض ہے، آپ کے وہ شاگرد ہیں، آپ کے مرید ہیں، آپ کے عقیدت مند ہیں، تو بڑی وہ پرواز میں جا رہے ہیں آپ کی دعاؤں سے۔ وہ اپنی ماں کے گھر 16 سال کے بعد پیدا ہوا تھا۔ وہ اس کی ماں ولی کامل تھی، اس کا باپ بھی ولی کامل تھا۔ تو یہ جو میرا نام اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ میرے بڑوں کا فیض ہے، اس میں بھی میرا کمال کوئی نہیں ہے، یہ میرے مرشدوں کا فیض ہے۔ میرے مرشدوں نے ان کا نام اگر نہ لوں تو میری بات مکمل نہیں ہوتی۔ سیدی مرشدی حکیم عبدالعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بلکہ میری ماں والدہ پوری ولیہ تھی، سب کچھ بھول چکی تھی آخری وقت میں، لیکن قرآن ان کو یاد تھا۔ میں نے جتنا قرآن پڑھا، جتنا ادب سیکھا، اپنی ماں سے سیکھا۔ میرے والد محترم کئی زبانوں پہ عبور حاصل تھا، فقیہ اعظم تھے، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے پیران اعظام، میرے شیوخ کی اصل میں تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ سارا فیض میرے بڑوں کا ہے۔ جی حکیم ڈاکٹر محمد مصباح الحق صاحب، یہ بتائیں، آپ کا بڑا تجربہ ہے، بڑے عرصہ سے یہ آپ حکمت بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس آنا جانا بھی ہے، لوگ آپ کے عقیدت مند بھی ہیں، پورے پاکستان کے مختلف شہروں میں آپ کا آنا جانا ہوتا ہے۔ جو خواتین کی آج کے دور میں تباہی بربادی ہو رہی ہے، خواتین کے لڑائی جھگڑا، چڑچڑا پن، نخوست، یہ صبح سے شام تک، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس میں کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا میسج مرد ہے۔
باپ تربیت نہیں کرتا، بھائی تربیت نہیں کرتے، عورت تو اللہ پاک نے پیدا ہی کمزور کی ہے، اور عورت کو جب ہم سربراہ بنا دیں گے تو پھر یہ معاملات اسی طرح چلیں گے۔ اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حرام سے گریز کریں، حلال پیسے کمائیں۔ آسان کمائی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، پھر گھروں میں شیطان آ جاتا ہے اور رات کو عشاء کے فوراً بعد سو جائیں۔ جن گھروں میں عشاء کے بعد لوگ جاگتے ہیں وہاں بے چینی، جھگڑا، فساد، یہ اس طرح کے دنگے فساد سب کچھ پھر چلے گا۔ یہ ڈاکٹر صاحب مجھے آخری میسج میں آپ طرف سے یہ حاضرین کو دینا چاہتا ہوں کہ آج کی پوری قوم، پوری دنیا، ملک ہے، صوبہ ہے، ضلع ہے، شہر ہے، محلہ ہے، گلی ہے، گھر ہے، خاندان ہے، کنبہ ہے، والدین کے لیے ایک نوجوان جو بچہ ہے، اولاد ہے، وہ اس کا سارا سرمایہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ نوجوان ہی ٹھیک ہو جائے گا تو پھر ساری خوشحالی ہے۔ اگر نوجوان کی قطعی غلطی ہیں، والدین ہے، محلہ ہے، ملک ہے، قوم ہے، تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ نوجوانوں کے حوالے سے سب سے زیادہ ہمارا نقصان سوشل میڈیا کر رہا ہے۔ میرا پیغام یہ ہے کہ عشاء کے بعد ہر صورت کوشش کرے سو جائیں۔ اگر کسی نے نیٹ بھی دیکھنا ہے، ناجائز کمائی سے گریز کریں، اور نوجوان جب تک فجر کی نماز میں جماعت سے ادا نہیں کریں گے یہ بے راہ روی ختم نہیں ہوگی، اور جس نے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز نہ پڑھی اس کی بے چینی میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور خصوصی بات عرض کرنے لگا ہوں، جو سر سجدے میں جاتا ہے اسی کسی ٹرنکلائزر کی ضرورت نہیں ہے۔ آج چین اس لیے دنیا سے چلا گیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں چین ہے۔ اللہ کا ذکر ہم نے کبھی بول کے بھی نہیں کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے۔ جی، یہ ڈاکٹر محمد مصباح الحق صاحب تھے، اور یہ بھی میں ناظرین کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے جو دور کے عوام کے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب ہیں، یہ ان کے پیر بھی ہیں۔ تو آج ان سے ہم نے اچھی باتیں سنی۔ انشاءاللہ بہت جلد خواتین کی لڑائی کے حل کے لیے، نوجوانوں کی جو بے راہ روی ہے ان کو رائے راست کے لیے ان سے دوبارہ بات کریں گے۔ محمد جمیل چودھری، چیئرمین پہم نیوز۔